سورہ اعراف کی 2 آیت ابھی میں اس کی ترجمہ مع تفاسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ ان 2 آیات میں یہی ہے کہ جب کفار مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ اس کے بارے میں مجھے بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، اور جو مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کو جانتے تھے، یہ 2 آیت سے ان مسلمانوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات بالکل روشن کی طرح سے آیا و ظاہر ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ ہاں، جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے، جبرائیل امی کی جانب سے، ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو باتیں اللہ کے نبی کو، اپنے حبیب کو بتلاتے تھے، صرف اسی کو جانتے تھے۔ یہ تو طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں کہ پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا و آخرت میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن یہی ہے کہ اللہ نے جتنا مقام اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے اتنا ہی سمجھنا چاہیے، اس سے نہ زیادہ سمجھنا چاہیے اور نہ اس سے کم سمجھنا چاہیے۔ زیادہ سمجھنا بھی نقصان دہ ہے، جیسا کہ بریلوی حضرات اللہ نے جتنا مقام دیا اس سے زیادہ مقام دے دیتے ہیں، علم غیب کے ساتھ اس کو منسلک کر دیتے ہیں اور اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قبضہ قدرت میں رکھا ہے، جو تصرفات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، جس کے بارے میں صرف اللہ کے پاس ہی علم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتے ہیں، نہ ملائکہ، نہ فرشتے، نہ جن و انس، ان چیزوں کو بریلوی حضرات انبیاء کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں، صحابہ کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں، جو کہ بدعت بھی ہے، کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے اور اپنے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ اس کی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا وہ طبقہ جس کو ہم لوگ اہل حدیث کہتے ہیں، جس کو سلفی کہتے ہیں، ایک تو ادھر بریلوی حضرات اتنا مقام مرتبہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہی پہنچا دیتے ہیں، اللہ کے بالمقابل کھڑے کر دیتے ہیں اللہ کے نبی کو۔ دوسری جانب اہل حدیث اتنا کم مقام دیتے ہیں اللہ کے نبی کو کہ بہت ہی نیچا گرا دیتے ہیں، جتنا ہے بھی نہیں۔ جیسے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ویلو ہی نہیں دیتے ہیں کہ کرنا بھی نہ کرے گا پھر بھی چلے گا، یہ ہے ہی نہیں۔ سنت کے مطابق زندگی گزارے تب بھی چلے گا، نہیں گزارے تب بھی چلے گا۔ لیکن اسی دونوں دھڑے کے بیچ میں ایک دھڑا بھی ہے جس کو ہم لوگ پہچان کے طور پہ، ویسے تو قرآن نے جتنے بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہم سب کے سب مسلمان ہیں، لیکن تفریق کے طور پر، پہچان کے طور پر ہم لوگ جس کو دیوبندی بولتے ہیں، وہ لوگ ہی قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ وہ لوگ اتنا ہی کرتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
کسی تیسرے کو نہیں لاتے ہیں، ثالث کو نہیں لاتے ہیں، اور نہ ہی کم کرتے ہیں نہ ہی زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ دو آیات ہیں، ان کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ حقیقت کیا ہے، اور قرآن سے بڑا دلیل کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑا دلیل کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے اولیاء، ابدال، بزرگ، یہ سب کے سب قرآن کے متبع ہیں، قرآن کے پیروکار ہیں، قرآن کسی بھی اولیاء کے متبع نہیں ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جس قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کہ فرماتے اللہ تعالیٰ کہ یسألونک عن الساعة، کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الساعة، قیامت کے بارے میں، یعنی کفار و مشرقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ ایان مرساہا، کہ قیامت کب آئے گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حبیب، اے میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان کفار و مشرکین سے کہ انما علمها عند ربی، کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ یہ جو کفار و مشرکین آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ اس قیامت کے بارے میں کہ کب آئے گی اس کے بارے میں آپ ان کفار و مشرکین سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم، یعنی قیامت کب آئے گی اس کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ لا یجلیہا، اس کو ظاہر نہیں کرے گا، لی وقتہا، اس کے وقت پر، الا ہوا، مگر وہ، یعنی قیامت کو اس کے وقت پر وہی ظاہر کرے گا، اللہ ہی ظاہر کرے گا قیامت کو، قیامت کے وقت پر اللہ ہی ظاہر کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، اور وہ بڑا بھاری دن ہوگا زمین اور آسمان میں، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ قیامت کو ظاہر کریں گے، قیامت جس دن آئے گی وہ زمین و آسمان کے اوپر بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ لا تأتیکم، وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، الا بغتۃ، مگر اچانک، یعنی قیامت جو آئے گی وہ تمہارے پاس کوئی تاریخ، کوئی سن، کوئی وقت متعین کر کے، مقرر کر کے نہیں آئے گا، بلکہ قیامت اچانک آئے گی، قیامت اچانک آئے گی۔ جیسے موت اچانک آتی ہے ویسے ہی قیامت بھی اچانک آئے گی۔ اور اسی طریقے سے یسألونک، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اس کے ٹوہ میں پڑے ہوئے، اس کے، یعنی یہ کفار و مشرقین قیامت کے بارے میں آپ سے اس طریقے سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹوہ میں، یعنی اسی تفتیش میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اسی کی کھوج میں، اسی کی تفتیش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑے ہوئے ہیں، اور آپ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ فرماتے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ انما علمها عند اللہ، کہ اس کا علم، یعنی قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اس بات کو کہ قیامت کب آئے گی۔
تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اس آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل ظاہر کر دیا، صاف شفاف طور پہ۔ اب اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں رہا کہ جب مشرکین نے، کفار مشرکین نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ اے نبی پاک، اے محمد، آپ ہم کو بتا دیجئے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس کسی کو نہیں ہے۔ ہاں وہ آئے گی، لیکن اچانک آئے گی، اور وہ بہت بڑا بھاری دن ہوگا جس دن قیامت ہوگی، بہت خطرناک ہولناک منظر ہوں گے جس دن قیامت آئے گی۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب کسی بچے کا امتحان ہوتا ہے تو جو ٹیچر یا استاد جو پیپرز بناتے ہیں، سوالات، وہ اپنے طالب علم کو دکھلاتے نہیں ہیں۔ اگر دکھلا دیے تو پھر وہ امتحان نہیں رہا نا، وہ امتحان تو رہا ہی نہیں۔ تو ایسے ہی یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، پیدا فرمائے ہیں، سب کو پیدا فرمائے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ ملک کے اندر کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمائی۔ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا فرمائی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، تاکہ وہ تم کو ٹٹول لے کہ تم میں سب سے بہترین اعمال کون کرتا ہے۔ یہ تو امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان ہونے سے پہلے طالب علم کو پرچے نہیں دکھائے جاتے ہیں، بلکہ ان کو بتلائے جاتے ہیں کہ یہ تیاری کر لو۔ جہاں تک پڑھاتے ہیں شروع سے لے کر اخیر تک ان کی تیاری کر لو، پرچے یہیں سے بنیں گے۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتلا دیا ہے کہ کون سے اعمال کرو گے تو کامیابی ہے، اور کون سے اعمال کرو گے تو جس میں نقصان دہ ہیں، کون ایسے اعمال کرو گے جس کی وجہ سے تم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاؤ گے، وہ تو سب بتلا دیے ہیں۔ اب تمہاری ذمہ ہیں، وہ اعمال کرو تو جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے اپنی من مرضی زندگی گزارو گے، رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر کے من چاہی زندگی گزارو گے تو پھر جہنم اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ اور دوسری وہ آیت، اس آیت کے اندر جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ علم غیب اللہ کے نبی بھی نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لا املکو، میں مالک نہیں ہوں، مجھے اختیار نہیں ہے اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان پہنچانے کا۔ یعنی میں اپنی ذات کو جب نفع و نقصان پہنچانے کا مالک نہیں، جب مجھے اپنی ذات کو نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں ہے، تو میں تم کو کیا نفع و نقصان پہنچا سکتا ہوں، یا میں تم کو غیب کے بارے میں کیا بتلا سکتا ہوں؟ الا ما شاء اللہ، مگر اللہ جو چاہیں، یعنی سوائے ان باتوں کے ہی جو باتیں اللہ تعالیٰ مجھ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بتلا دیں، میں صرف انہی باتوں کو جانتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں۔ سمجھے؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں علم غیب کو جانتا، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بارے میں کہہ دیجئے کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں علم غیب کو جانتا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ہاں علم غیب کو اگر میں جانتا تو لَأَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ تو میں خیر کی بہت ساری باتوں کو اپنے اندر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی
نقصان نہیں پہنچتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں علم غیب کو جانتا تو میں خیر کی، بھلائیوں کی بہت ساری باتوں کو جمع کر لیتا۔ جب میں خیر کی باتیں جمع کر لیتا تو مجھ کو کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک یہودی عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت پر بلایا کھانے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو اپنے ساتھ لیے اور کھانے پر چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لقمے تناول بھی فرما لیے تھے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ لقمے تناول فرما لیے تو پھر زہر کا عکس معلوم ہوا کہ اس کھانے میں تو زہر ملا ہوا ہے، اور اس کھانا کھانے کی وجہ سے بہت سارے صحابہ اللہ کے پیارے بھی ہو گئے۔ حتیٰ کہ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اسی زہر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک یہ زہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے رہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب ہوتے، غیب کے بارے میں جانتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت پر جاتے ہی نہیں، اس یہودی عورت کی دعوت پر۔ کیوں؟ کہ جب اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی کو معلوم ہے، علم غیب ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ فلاں یہودی عورت جو ہماری دعوت کی ہیں وہ اس کھانے میں زہر ملا دیں گے۔ پھر بعض صحابہ کو لے کر بیچ گئے، اور کھانے کی وجہ سے بعض صحابہ اللہ کے پیارے بھی ہو گئے، اور وہی زہر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ اسی زہر کی وجہ سے وفات بھی ہوئی۔ یعنی وہ زہر اخیر وقت تک رستے رہے، پریشان کرتے رہے، تکلیف میں ڈالے رہے۔ یہ ظلم ہو جائے گا، اپنے پر خودکشی ہو جائے گا کہ جاننے بوجھنے کے باوجود اللہ کے نبی کو علم تھا، پھر بھی صحابہ کو لے گئے، کھلا دیے، اور وہ بھی اللہ کے پیارے وفات ہو گئے، اور خود بھی کھائے، خود بھی اپنے آپ پر ظلم کیے، نقصان اٹھائے۔ اگر غیب کی بات کو جانتے تو خیر کی بہت ساری باتوں کو جمع کر لیتے۔ اس سے یہ بھی مراد ہے نا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب کے ساتھ منسلک کرنا، جوڑنا، ملانا، سب کے سب کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں کے اندر الٹ پھیر کرنا، قرآن کی آیتوں کے اندر ملانا، قرآن کی آیت کو توڑ مڑوڑ کر کے عوام الناس تک پیش کرنا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں، اور اس جیسی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن وقت نہیں ہونے کی وجہ سے، جیسے ایک قوم کی طرف سے کوئی آیا، ایک قوم آیا یا چند نفر آئے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، آپ چند علماء کو، حفاظ کرام کو دے دیجئے تاکہ وہ لوگ ہمارے قبیلے میں جا کر کے ہماری قوم کو دین کی باتیں سنائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو، 40 سے کتنے سے تعداد ہیں، صحابہ کرام کی ایک مقدس جماعت کو جو حفاظ کرام تھے، ان سب کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور کیا کہ وہ لوگ لے جا کر کے کہ تمام ایک کے علاوہ سب کو قتل کر دیے، شہید کر دیے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب ہوتے، غیب کے بارے میں جانتے، تو کیا ایسا کرتے؟ اپنے پیارے صحابہ کو، حفاظ کرام صحابہ کرام کو بھیج دیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ فلاں آئے ہیں، ان کے یہ ارادے ہیں، پھر لے جا کر ان کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ اتنا جاننے بوجھنے کے باوجود ایسے کرتے نہیں کرتے۔ یہ سب کے سب جتنے بھی بریلوی مولوی ہو یا ملا ہو، جو بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کے ساتھ مختص کرتے ہیں، وہ سب کے سب سراسر ظلم ہے، گناہ ہے۔ اپنے عقیدوں کی اصلاح کرے، ورنہ قیامت کے دن پکڑ دے ہی ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان انا الا نذیر و بشیر، کہ میں نہیں ہوں
اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں ہوں مگر ڈرانے والا اور بشارت دینے والا لقوم، اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اس کے لیے میں صرف کیا ہوں؟ ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ میں ڈراؤں گا، ڈرانے اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قوم کو ڈرانے کے لیے کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے، کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ سے بغاوت کرو گے، اللہ کے حکم عدولیاں کرو گے تو پھر تمہارے لیے جہنم ہے، اور بشارت اس چیز کی کہ اگر تم اللہ کو مانو گے، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے تو پھر اللہ نے تمہارے لیے جنت بنا رکھی ہے۔